أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ میں نے ایک ویڈیو بنائی کہ اگر امامت کو ماننا ہے، امام کو ماننا ہے تو پھر اسماعیلیوں کا امام ابھی تک زندہ ہے، اس کو مانا جائے۔ تو اس پر ایک صحابہ محمد صدیق نام کے، انہوں نے کہا کہ یو آر ٹوٹلی رانگ بیکاز اسماعیلی ڈو ناٹ بلیو دیٹ قرآن از اسٹل ویلڈ، کہ آپ بالکل غلط ہیں کیونکہ اسماعیلی اب اس قرآن کو ویلڈ نہیں مانتے۔ جب وہ قرآن کو نہیں مانتے تو آپ ان کو اس کھاتے میں کیسے لے آتے ہیں؟ بھی ہم جانتے ہیں کہ شیعہ کا کیا عقیدہ ہے قرآن کے بارے میں۔ اسماعیلی یہ اگر کہتے ہیں یا یہ مانتے ہیں تو اثنا عشری کیا مانتے ہیں؟ یہ بھی تو بات ہے۔ اصل مسئلہ جس چیز کا ہے وہ امامت ہے۔ جب آپ کسی شخص کو امام شریعت مان لیں گے تو آپ کے آگے نہ پھر قرآن حیثیت رکھتا ہے اور نہ نبی کا فرمان حیثیت رکھتا ہے۔ ساری بیماری اس امامت کے اندر ہے۔ اور یہ جو اثنا عشری شیعہ ہیں، جو ہم سے ملتے ہیں لوگ، ان کی باتوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس قرآن کو نہیں مانتے، کیونکہ ہمارے سامنے وہ قرآن پر اعتراضات اٹھاتے رہتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی عام جاننے والی عوام کی بات۔ اور کچھ عرصہ پہلے میں نے وقتاً فوقتاً 2 ویڈیو بنائی ہیں شیعہ علماء کی، ابھی کی۔ آپ کہیں گے کتابوں کے اندر ہے، سب کی کتابوں کے اندر ہے، نہیں، ابھی زندہ لوگوں کی 2 ویڈیو میری نظر سے گزری اور ان کے اوپر میں نے ویڈیو پھر بنائی۔ ایک اللہ یاری امریکن فتنہ، اس نے واضح طور پر کہا، اور ایک دفعہ نہیں اور دفعہ بھی کہا، لیکن میں نے ایک دفعہ ویڈیو بنائی کہ یہ قرآن نامکمل ہے۔ ابھی اس قرآن کے اندر کچھ باتیں، کچھ صورتیں ایسی ہیں جو کہ موجود نہیں ہیں، یہ نامکمل قرآن ہے۔ اور اس سے پہلے ایک میسمی صاحب ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ ہم نیا قرآن، مکمل قرآن لے آئیں گے، اصل قرآن لے آئیں گے، جو کہ برطانیہ کے اندر ابھی ہے اور اس کی پروف ریڈنگ ہو رہی ہے، اور وہ جب مکمل ہو جائے گا تو ہم چھپوا کر عوام کے سامنے پیش کریں گے۔ تو ابھی زندہ علماء اثنا عشری شیعہ کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن اصل نہیں ہے، جب اثنا عشری کا بھی یہی عقیدہ ہے اور اسماعیلی پر بھی یہی اعتراض ہے۔ جب یہ دونوں برابر ہیں تو اب ایک کو کیوں سامنے لاتے ہیں کہ ان کی بات ٹھیک ہے ان کی غلط ہے؟ قرآن کو تو یہ بھی نہیں مانتے، وہ بھی نہیں مانتے، اور باقی جو باتیں اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں تو وہ مطلب نہیں مانتے جو اللہ کے رسول نے بتایا، بلکہ رسول کی بات کو تو خود مانتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ امامت آ گئی۔ جو شخص بھی دنیا کے اندر رسول کے علاوہ کسی امام کو مانتا ہے، وہ نہ قرآن کو مانتا ہے نہ نبی کے فرمان کو مانتا ہے، کیونکہ جب امام آ گیا ایک موقع پر تو جو بات اس نے کہنی ہے وہی شریعت ہونی ہے، کیونکہ یہ جو امامت ہے ان کے نزدیک امام معصوم ہے، امام حجت ہے، اور امام اللہ کی طرف سے نازل شدہ چیزیں بتاتا ہے، جو وہ بتائے گا وہی شریعت ہوگی۔ تو جب
اسماعیلیوں کے پاس امام ہے، تو جو وہ بتاتا ہے وہی شریعت ہے۔ ان کا بھی دعویٰ یہی ہے کہ جو کچھ امام بتائے وہی شریعت ہے، جو مطلب قرآن کا جیسے وہ سمجھائے وہی شریعت ہے، جو کچھ وہ بتا دے وہ شریعت ہے۔ اگر جو کچھ کوئی امام بتا دے وہ شریعت ہے تو پھر قرآن کی اور نبی کے فرمان کی کیا ویلیو باقی رہتی ہے؟ تو یہی عقیدہ تو اثنا عشری کا ہے، یہ عقیدہ اسماعیلیوں کا ہے، یہ عقیدہ اثنا عشریوں کا ہے، اور یہی عقیدہ بہریوں کا ہے۔ تو اس میں فرق کیا ہے پھر؟ اس میں کوئی فرق نہیں۔ وہ اور چیزیں کچھ مان لیتے ہیں، یہ کچھ اور مان لیتے ہیں۔ اصل جو مسئلہ ہے، اصل جو مسلمانوں کا شیعہ کے ساتھ اختلاف ہے، وہ شیعہ بھی کہتے ہیں کہ یہی امامت ہے۔ امامت ختم نبوت کے خلاف ہے۔ جب رسول کے مقابلے میں آپ کوئی امام لے آئیں گے تو پھر باقی تو کچھ بچتا نہیں۔ باقی نام کا یہ قرآن پڑھتے رہنا یا کچھ کرتے رہنا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اصل جب امامت مان لی گئی تو اسلام کو مٹا دیا گیا، اس شخص کا اسلام کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو امام مانتا ہے۔